السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، میرے عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں آپ تمام کو اس اکیڈمی میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ آپ لوگ اردو قواعد کی کتاب مختصر قواعد اردو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے سبق میں آپ لوگوں نے بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی قسموں کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن اس سبق سے تعلق رکھنے والے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو نہیں لکھائے گئے تھے، لہٰذا آج کے سبق کا آغاز سوالوں کے جواب سے ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں، اور جو کچھ آپ کو بورڈ پر لکھایا جائے آپ انہیں اپنی اپنی کاپیوں میں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور انہیں محفوظ رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ کے کام آئے۔ تو میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں، آپ بالکل تیار ہو جائیں اور لکھیں۔ سوال نمبر 1، بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ جواب نمبر 1، بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی حسب ذیل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی۔ نمبر 2، فعل حال۔ نمبر 3، فعل مستقبل۔ نمبر 4، فعل امر۔ نمبر 5، فعل نہی۔ سوال نمبر 2، بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی تمام قسموں کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔
جواب نمبر 2، بناوٹ کے لحاظ سے فعل کے تمام قسموں کی تعریف حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، فعل ماضی۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے حامد آیا، بکر گیا، صابر آیا ہے، زاہد گیا تھا، وغیرہ۔ نمبر 2، فعل حال۔ فعل حال اس فعل کو کہتے ہیں جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے، جیسے خالد کرکٹ کھیلتا ہے، محمود کتاب پڑھ رہا ہے، سلیمہ روٹی پکا رہی ہے، وغیرہ۔ نمبر 3، فعل مستقبل۔ فعل مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے یا آنے والے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے میں دہلی جاؤں گا، خالد خط لکھے گا، زاہدہ
किताब पढ़ेगी वगैरह। नंबर 4 फेले अम्र। फेले अम्र उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए। जैसे खत लिखो, एक गिलास पानी लाओ, रोटी बना लो, सबक याद करो वगैरह। नंबर 5 फेले नहीं। फेले नहीं उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाए। जैसे मत मारो, ना जाओ, ना खाओ, ना पियो, मत लेटो वगैरह। ये बनावट के एतबार से फ़ेल की किस्मों के ताल्लुक़ से 2 सवाल थे। इन दोनों के जवाबात आपको अच्छी तरह से बता दिए गए हैं, यहाँ बोर्ड पर आपको लिखा भी दिए गए हैं। आगे का जो सबक है वो अगरचे आपकी किताब में नहीं है, लेकिन बहुत ही अहम है, बड़ा कीमती है वो, और आपके लिए बहुत ही मुफीद है। सबक है कि बनावट के एतबार से फ़ेल की जो किस्में हैं उनके बनाने के कायदे क्या हैं। तो मैं बोर्ड पर आपको समझा रहा हूँ कि ये अफ़ाल फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं किससे बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। तो आप अपनी कापियाँ बंद करें और बोर्ड पर पूरी तवज्जो दें। फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं
کے بنانے کے قاعدے، یہ سبق کا عنوان۔ تو دیکھیں، ایک بات آپ یہ جان لیں، پیچھے کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو، لیکن اس سے دوسرے اسم اور دوسرے فعل بنیں، دوسرے لفظ اس سے بن سکیں۔ اور مصدر کا معنی ہی ہوتا ہے صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ تو یہ مصدر سے جو ہے بہت سارے فعل بنتے ہیں اور بہت سارے اسم بھی بنتے ہیں۔ آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ جو بھی فعل ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر اور فعل نہیں، یہ سب کے سب مصدر سے بنیں گے۔ اب میں سب سے پہلے فعل ماضی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فعل ماضی کس طرح سے بنتا ہے۔ فعل ماضی بنانے کا قاعدہ، آپ پہلے سمجھیں اسے، بعد میں ہم سوال و جواب کی شکل میں لکھ لیں گے۔ تو دیکھیے، میں نے بتایا آپ کو کہ فعل ماضی جو ہے یہ مصدر سے بنتا ہے، اور ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے ماضی مطلق، اور وہی ماضی مطلق اہم ہوتا ہے اور اسی سے دوسرے ماضی جو ہے ماضی بنتے ہیں۔ تو یہ فعل ماضی جو بنانے کا قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فعل ماضی مطلق کے بنانے کا قاعدہ بتایا جائے گا آپ کو، کیونکہ جب آپ یہ جان لیں گے تو پھر دوسرے ماضی بنانے کے قاعدے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو فعل ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی جو علامت ہے، اچھا پہلے آپ یہ جان لیں کہ مصدر ہوتا کیا ہے، اردو میں اس کی کیا علامت ہے۔ مصدر کی علامت جو ہے اردو میں یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہوگا، نا ہوگا یا نے ہوگا۔ اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوگا یا نے ہوگا، جیسے کھانا، کھانا، کھانے، پینا، پینے، کھیلنا، کھیلنے وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نا اور نے، نا اور نے، نا اور نے، یہ مصدر کے آخر میں ہوتا ہے، اور یہی نا اور نے اردو میں مصدر کی علامت بھی ہے۔ تو فعل ماضی مصدر سے کس طرح سے بنے گا اسے ہم معلوم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اسے آنے والے سبق میں معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کل ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔